حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کرنے کے بعد لوگوں کو نصیحت کی ہے۔ واقعہ یہ کہ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس شخص کو توبہ کی فکر لاحق ہوئی۔ اب سوچا کہ میں کیا کروں، چنانچہ وہ عیسائی راہب کے پاس گیا اور اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ توبہ تو تباہ ہو گیا ہے اور اب تیری تباہی اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، تیرے لیے نجات کا اور توبہ کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ جواب سن کر وہ شخص مایوس ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ 99 قتل کر دیے، ایک اور صحیح، چنانچہ اس راہب کو بھی اس نے قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ لیکن دل میں چونکہ توبہ کی فکر لگی ہوئی تھی، اس لیے دوبارہ کسی اللہ والوں کی تلاش میں نکل گیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والا اس کو مل گیا اور اسے جا کر اپنا سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم پہلے توبہ کرو اور پھر اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ، اور وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، اس کی صحبت اختیار کرو۔ چنانچہ وہ توبہ کرنے میں مخلص تھا، اس لیے اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو سینے سے بل گھسیٹ کر اس بستی کے قریب کرنے لگا جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، تاکہ اس بستی سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ آخرکار جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی روح لے جانے کے لیے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں پہنچ گئے اور دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت کہنے لگے کہ چونکہ یہ شخص توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ ملائکہ عذاب یعنی عذاب کا فرشتہ کہنے لگے کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے اور ابھی اس کی معافی نہیں ہوئی ہے، لہذا اس کی روح ہم لے جائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ شخص کون سی بستی سے زیادہ قریب ہے، جس بستی سے چلا تھا اس سے زیادہ قریب ہے یا جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے زیادہ یہ شخص قریب ہے۔ اب دونوں طرف کے فاصلوں کی پیمائش کی گئی، اس کو ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے تھوڑا سا قریب ہے۔ چنانچہ ملائکہ رحمت اس کی روح لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کوشش کی برکت سے اس کو معاف کر دیا۔ اس واقعہ کے سنانے کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارا یہ حال ہے، یا تو ہم ماضی میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم سے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اب ہمارا کیا حال ہوگا، کس طرح بخشش ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو کر حال بھی خراب ہو جاتا ہے، یعنی پریزنٹ کی جو زندگی ہے وہ بھی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، یا پھر مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اگر اس وقت توبہ بھی کر لی تو آئندہ کس طرح گناہ سے بچیں گے۔ ارے یہ سوچو کہ جب آئندہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت کی فکر کرو جو گزر رہا ہے۔ اس لیے یہی حال ماضی بن رہا ہے اور ہر حال مستقبل کو حال بناتا ہے، اس لیے بس اپنے حال کو درست کر لو اور ماضی کو یاد کر کے مایوس مت ہو جاؤ۔ حقیقت میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، وہ یہ ورغلاتا ہے کہ اپنے ماضی کو دیکھو کہ تم کتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا چکے، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرا چکے، اور اپنے مستقبل کو دیکھو کہ تم سے مستقبل میں کیا بنے گا، اور ماضی اور مستقبل کے چکر میں ڈال کر ہمارے حال کو خراب کرتا رہتا ہے۔ اس لیے شیطان کے دھوکے میں مت آؤ اور اپنے حال کو درست کرنے کی فکر میں لگو، اللہ کے احکام سے جڑ جاؤ، اللہ کے احکام میں پابندی کرنے لگ جاؤ، ماضی پر توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لو کہ اللہ جو ماضی کے اندر، جو پاسٹ کے اندر اور جو گزرے ہوئے دنوں کے اندر گناہ ہوئے، اللہ ہم سے تہہ دل سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اس گناہ پر نادم ہیں، اور فیوچر یعنی مستقبل میں ہم سے کیا ہوگا اللہ ہمیں خیر کا کام کرائیے۔ یہ نہیں کہ انسان ماضی کے گناہ کو دیکھ کر اللہ سے مایوس ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آباد والی زندگی کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے۔ دعا بہت ساری دعائیں مذکور ہیں، اللہم انا نسألک العافیۃ والعافیۃ فی الدنیا، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اور بھی بہت سارے عبادات کی دعا مذکور ہیں۔ یہ سب مستقبل اور فیوچر کو تابناک بنانے ہی کے لیے تو ہے۔
اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے پریزنٹ اور حال کی جو زندگی ہے، موجودہ زندگی ہے، اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اور اللہ کے احکام بجا لانے کی کوشش کریں۔